اور ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور آپ اللہ تعالی کے دنوں کو یاد کراؤ، کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد دلاؤ۔ ایام اللہ کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرنا اور ایک اللہ تعالی کے دنوں کو یاد کرنا۔ اللہ تعالی کے دنوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر اللہ جن جن قوم کے اوپر عذابوں کو نازل کیا اسے یاد کرنے کا اللہ حکم کرتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ جن قوموں کے اوپر پچھلے دنوں کے اندر نعمتیں بیان فرمائی، نعمتیں عطا فرمایا، ان کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں سرفراز فرمائی ان کا ذکر کرو، ان کو یاد کراؤ تاکہ آپ کی قوم احسان مند ہو جائے۔ ایام اللہ ایک بہت بڑا لفظ ہے جس کے اندر اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو دن ہے جیسے بدر کا، احد کا، جن جن موقعوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے مالا مال فرمایا اور جتنے جنگ مسلمانوں نے جیتے، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے ایام اللہ کے نام سے تعبیر فرمایا۔ جیسے یہ دن آج کا ہمارا دن ہے، جیسے کہ دن محاورہ ہوتا ہے، جس دن بندہ کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ دن گویا کہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ویسے سارے دن اللہ کے ہیں، مگر جن دنوں کے اندر اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمایا اور خاص طور پر اللہ ان دنوں کو اپنا دن کہہ کر مسلمانوں کو احسان مند یا شکر مند ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے ان دنوں کا ذکر کرو، یاد کراؤ کہ ان دنوں میں اللہ نے ان کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا، کیسا اچھا معاملہ کیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ان چیزوں کے اندر ہر ایک صبر کرنے والے، قدر کرنے والے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ صبر کرنا بھی ہے جب اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مالا مال کرتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے تو قدردانی بھی کرنی ہے۔ ان دونوں کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں، آزمائش بھی نشانی، نعمت بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی۔ نعمتوں کے اندر اللہ کو بھول جانا اللہ کے نشانیوں اور اللہ کی قدرتوں سے غفلت برتنا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو تنگ دستی کے اندر آزماتا ہے اور ایسے موقع پر صبر کا دامن چھوڑ دینا، بدظن ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے رخ ہو جانا، غافل ہو جانا، یہ بے صبرا پن کہلاتا ہے، اور یہ بے صبرا پن کی وجہ سے انسان اللہ کی نشانیوں سے دور ہو جاتا ہے اور اسے اللہ کی نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی۔ ان فی ذلک لآیات، ان ساری باتوں میں اس میں ایام اللہ، ایام اللہ کے میں نے دو معنی جو بیان کیے، اس کے اندر اللہ کی آزمائشیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں۔ چاہے ایام اللہ نعمتیں بن کر بندے کی زندگی میں آئے یا آزمائشیں بن کر اللہ کے دن بندے کی زندگی میں آئے، دونوں اعتبار سے اللہ بولتا ہے کہ یہ بہرحال اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے قدرت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں بندہ یا تو صبر کرنے والا بن جائے یا تو بندہ شکر گزاری کرنے والا بن جائے، تو ہر دو اعتبار سے اسے ان نشانیوں سے فائدہ بہن پہنچتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت موسیٰ فرما رہے تھے اپنی قوم سے کہ لوگوں، اللہ کی نعمتیں جو تم پر نازل ہوئی ان کی قدر کرو، ان کو یاد کرو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون کے آل سے، فرعون والوں سے نجات عطا فرمایا۔ یسومونکم سوء العذاب،
جن سے تمہیں بڑا برا عذاب پہنچتا تھا، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے سپوت تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے عظیم پروردگار کی طرف سے آزمائش تھی، یا پھر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ یہ اللہ تعالی انسان کے ایک بہت ہی نازک نفسیات کا تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا کہ فرعون کا جہاں تذکرہ کیا تو یہ فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اپنے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اولاد کو قتل کر دیتا تھا۔ بچہ کہتے ہی، بیٹا کہتے ہی، بیٹا باپ کے بالکل دل کے قریب ہوتا ہے۔ یہ لفظ باپ کے فطری شفقت کو یاد دلاتا ہے، اور اگر اس کے بجائے ایک عام لفظ استعمال کرتا کہ یہ لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اس میں باپ پن کو ایک للکارنا ہوتا ہے، فطری شفقت کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ مرد بچوں کو قتل کر دیتا تھا تو سننے والا اپنے تعلق سے نہیں سوچے گا کہ ہسٹوریکل ایک کوئی حادثہ بیان ہو رہا تو بندہ باہر سے سوچے گا کہ وہ کسی کے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ اللہ اس واقعے کو آج بھی محسوس کرنے کے طور پر یہ بیان فرماتا ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ تو جیسے ہی تمہارے بیٹے کہیں گے تو آدمی چوکنا ہو جائے گا کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تو اس سے ایک نفرت بڑھے گی اور ایک دل کے اندر ایک درد پیدا ہوگا۔ تو اس چیز کو اللہ ایک زمانے کے حد تک محدود نہیں کیا کہ مصر کے اندر جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا، بلکہ خطاب سارے لوگوں کو کرتے ہوئے فرماتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے بچوں کو یا ہمارے بیٹوں کو قتل نہیں کیا۔ اللہ اس سے اتنا ناراض تھا، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا جو پین ہوتا ہے اندر، جو فیل ہوتا ہے، اسے پورے دنیا کو اللہ تعالیٰ بانٹنا چاہتا ہے کہ مرد بچوں کو قتل کر دینا، صفائی اور بربریت کو پیدا کرنا، اس چیز کو اللہ قرآن کے اندر امت محمدیہ کے رگوں پیروں کے خون کے اندر بھی اس پیر کو، اس درد کو پیدا کرنے کے لیے فرماتا ہے یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ حالانکہ ہمارے بیٹوں کو قتل نہیں کیا، وہ اس کے زمانے کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ اس زمانے کے درد کو آج ہم بھی محسوس کریں کہ گویا کہ فرعون ہمارے مرد بچوں کو قتل کر دیا، تو جتنا غم اور غصہ پیدا ہوگا اس کا استعداد اللہ آج بھی چاہتا ہے۔ یہ کوئی تاریخی بات اللہ تعالیٰ ٹی وی میں نیوز کی طرح پڑھ کر نکلنے کی بات نہیں بولتا ہے، اور جب بھی کوئی تاریخی حقیقت کو اللہ بیان کرتا ہے تو آج بھی اس پیر کو مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے اندر ایسے نازک الفاظ کو نازل فرما کر مسلمانوں میں وہ توجہ، مسلمانوں کے اندر وہ درد، وہ کیفیت، وہ ایمانی حرارت پیدا کرنے کے تعلق سے اللہ اپنے کلام کے اندر یہ الفاظ کو بیان فرماتا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ یہ نہیں کہا لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، حالانکہ وہ جو پیدا ہوتی ہے وہ چھوٹی بچی لڑکی ہوتی ہے، عورت نہیں ہوتی۔ عربی میں نساء کہتے ہیں کہ جو شادی کے قابل جو لڑکی ہو جائے یا شادی شدہ ہو جائے اسے نساء کہتے ہیں، اور چھوٹی جو بچی ہوتی ہے اس کو بنتن کہا جاتا ہے یا بنات کہا جاتا ہے، جو بالکل کھیل کود کی عمر کی ہوتی ہے اور ابھی بلوغ کو نہیں پہنچتی ان کو بنات کہا جاتا ہے، اور جو نساء ہو جاتی ہیں، عورت جو بن جاتی ہے تو شادی شدہ ہونے کے بعد میں عورت بن جاتی ہے۔ بیاہتی کو عورت کہتے ہیں، انبیاہتی کو، انبیاہی کو لڑکی کہتے ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے۔ فرعون
لڑکیوں کو قتل کرتا، لڑکیوں کو بچپن میں ہی چھوڑ دیتا تھا، زندہ رہنے دیتا تھا، مگر اللہ کیا بولتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو مردوں کو چڑ پیدا ہوگی کہ یہ کون ہوتا ہے جو ہماری بیویوں کو چھوڑ دے؟ بیویاں ہماری ہیں، یہ کہا ہے احسان کرے گا، ہماری بیویوں کو زندہ رہنے دیتا ہے، ہماری عورتوں کے اوپر اس کا احسان کا ہے، اور وہ بھی امت محمدی۔ اور آج بھی اللہ یہ الفاظ بولتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، حالانکہ ہماری عورتوں سے، ہمارے بچوں سے اور ہمارے زمانے سے فرعون کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن آج ہمارے تعلق سے نازل ہوا، اس میں اللہ فرعون کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے زمانے کا تذکرہ، اس کی زمانے کی عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بجائے یہاں ہم لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو یہ ہمارے اور ہمارے غیرت کو للکارنے کے لیے اللہ یہ بولتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے زمانے کی کوئی بھی عورت کیوں نہ ہو، گویا کہ وہ ہماری ماں بہن ہوتی ہے، زمانے کا کوئی بھی بچہ یا لڑکا کیوں نہ ہو، وہ ہماری اپنی اولاد کے سامان ہوتا ہے۔ تو اس درد کو پیدا کرنے کی وجہ سے ایک تائید پیدا ہوتی ہے، اور ملی شیرازہ اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے، اور مسلمان متحد اور متفق بن کر، ہمدرد بن کر، اخوت کے جذبے کے ساتھ ایک بن کر، نیک بن کر جینے والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک پرانے واقعے کو آج کے ایک نئے واقعے کی طرح ہم سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم بلا، ایک عظیم آزمائش تھی کہ اس کے اندر کے بچوں کو قتل کر دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بھی اس دور کے مسلمانوں کو گزارا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اللہ اعلان کرتا ہے کھلے عام لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم قدردانی کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور بھی زیادہ بڑھوتری عطا کریں گے، اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ شکر گزاری کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے تعلق سے تو حکم ہی نازل فرما دیا۔ بندے کو جب کبھی کوئی نعمت ملے تو بندہ، اور جب تک کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ نعمت کے اندر برکت نہیں حاصل کر سکتا۔ اور اللہ نے شکرانہ جذبہ بندے میں دیکھنے کے لیے اور بندہ اپنے آپ کو شاکر بنانے کے لیے قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر صاف طور پر اللہ نے اعلان کیا۔ اور الفاظ پہ غور کرو، الفاظ پہ غور کرو تو اللہ کیا بولتا ہے؟ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں حکم دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کر اس زمانے کو، اس وقت کو کہ تمہارا رب اس بات کا اعلان کیا۔ اللہ گویا کہ اعلان کرتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ، اس بات کا اعلان کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو زندگی میں اور بھی زیادہ پاؤ گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی شدید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو ناشکرا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے شکر گزاری کے تعلق سے ایک عظیم آیت کو نازل فرمایا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کے شاکرین کے اندر، شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ جتنا کچھ آج اللہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا، کفایت شعاری کے ساتھ، شکرانہ جذبے کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے اس نعمت کی قدر کریں گے جتنا اللہ ہمیں عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور بھی زیادہ بڑھائے گا، اس میں برکت عطا کرے گا۔ اگر اس کے اوپر اگر ہم ناک منہ چڑھائیں گے، ٹائمر بدل لیں گے اور اس سے ناراضی کا اظہار کریں گے، یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی پہننے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی رہنے کی چیز ہے۔ ان شکوے شکایات کی وجہ سے
رہتے رہتے یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، ختم کر لے گا. بعد میں چل کر ان کی زندگیوں کے اندر آج جو سہولتیں ہیں کل کو وہ سہولتیں بھی نہیں رہیں گی. جو چیز آج ملتی ہے اللہ اپنے فضل سے آزمائش کے طور پر کبھی چھوٹی چیزیں دیتا ہے اور کبھی بڑھا کر بھی دے دیتا ہے. ہر دو اعتبار سے بندہ اگر اللہ اللہ کرتا ہے، مولا زیادہ دینے میں بھی تیری مصلحت ہے، کاٹ کر دینے میں بھی تیری مصلحت ہے. دونوں چیزوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ بندہ زندگی گزارتا ہے. اللہ آزمائشوں کو آسان کر دیتا ہے اور ان چیزوں کے اندر ہمیشہ اللہ برکت دے کر چیزیں عطا کر دیتا ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا وانتم من فی الارض جمیعا، اور فرمایا حضرت موسیٰ نے اگر تم جتنے کچھ کے زمین کے اندر وہ اکٹھا ہو کر بھی اگر اللہ سے کافر بن جاؤ، پورے زمین والے پورے کے پورے اکٹھا ہو کر تم تمام کے تمام بھی اگر کافر بن جاؤ، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں سے بالکل بے پرواہ ہے، آرام سے ہے، اور اس وقت میں بھی اللہ تعریف کے لائق اور قابل ہے. اللہ کو ذرا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، پوری دنیا مل کر کافر ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت میں اعلان کیا، وَقَالَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا تکفروا وانتم ومن فی الارض جمیعا، تم اس وقت میں جو موجود ہو فرعونی ہو تم کافر بن جاؤ. ومن فی الارض جمیعا یعنی قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے انسان ہیں وہ بھی اکٹھے پورے کے پورے اگر کافر ہو جائیں، تم بھی ہو جاؤ، پوری دنیا بھی ہو جائے. فإن اللہ لغنی، اس وقت میں بھی اللہ بالکل بے پرواہ ہے، یعنی اسے کوئی دھکا نہیں پہنچتا. ہائے اتنے لوگ کافر بن گئے، ذرا بھی اللہ نہیں سوچے گا، اسے ذرا بھی اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے دھکا نہیں پہنچتا. بندے کو اگر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، اپنا کوئی بندہ اپنا کوئی ساتھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے جدا ہو جاتا ہے، تو انسان کو دھکا پہنچتا ہے مگر اللہ کو دھکا نہیں پہنچتا. حمید، اور ایسے موقع پر بھی اللہ بالکل قابل تعریف ہی ہوتا ہے. ہم یہ عام طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے معنی نہیں معلوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. ہمارا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ جو بولتے ہیں تو بسا اوقات یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تعریف بیان کرنے کی وجہ سے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. فرمایا پوری دنیا مل کر بھجن کرے، پوری دنیا مل کر، پھر بھی اللہ یہ بولتا ہے میں تعریف کے قابل ہوں. پوری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ نہیں بولے، الحمدللہ نہ بولے، لغنی، بالکل بے پرواہ، تو جو کرنا چاہے کر لے. حمید، پھر بھی اللہ قابل ستائش ہے، لائق حمد و ثنا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم ثمود کے واقعات نہیں پہنچے؟ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے بھی جو ان کے بعد گزرے، ان اقوام کے اور ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے. لا یعلمہم الا اللہ، وہ نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جاءہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے. وردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کے اندر ٹھونس لیا. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، یہ انگلیوں کو منہ میں ٹھونس لینا ایک محاورہ، اور جیسے آدمی تعجب کے وقت میں جیسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، آیا ایسا نہیں ہوگا، ایسی بات ہے. تو جیسے پیغمبر ان کے پاس آئے تو انہوں نے گویا کہ اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لیا کہ تم پیغمبر اور اللہ قیامت. عجیب قسم کی باتیں کی تو اللہ بولتا ہے ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں ٹھونس لیا، جیسے انگلیاں چبا لینا، انگلیاں منہ میں رکھ لینا، دانتوں کے اندر چبا لینا، یا تو افسوس کے معنی کو یا تعجب کے باتیں کو. قالوا انا کفرنا، سارے لوگوں نے مل کر کہا ہم کافر ہی جیئیں گے، نہیں مانیں گے. بما ارسلتم بہ، جن چیزوں کو لے کر تم آئے ہم ان کو نہیں مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ،
اور ہم بالکل ہی شک میں ڈالنے والے، دنیا کے اندر، الجھن کے اندر مبتلا ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. دعوت جو ایک اللہ کی طرف دیتے ہو، اس ایک اللہ کے بارے میں، تمہارے دعوت کے بارے میں، تمہارے رسالت کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت ہی الجھن اور بہت ہی خطرناک شک اور شبہ ہے، اور ایسا شک ہے کہ جو ہمیں شک کے اندر مبتلا کرتے ہوئے پریشان کر دیتا ہے. قال الرسول وفي الله شك فاطر السماوات والارض، پیغمبروں نے کہا کہ وہ اللہ کے بارے میں جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو. يدعوكم، وہ اللہ تم کو بلاتا ہے، ليغفر لكم من ذنوبكم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ويؤخركم إلى أجل مسمى، اور تمہیں مہلت عطا کر دے ایک مقررہ وقت کے لیے، جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ معاف کرنے کے لیے تم لوگوں کو مہلت دیا چاہتا ہے. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ساری باتیں سن کر وہی پرانی بات انہوں نے دہرائی کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم تو بس یہی چاہتے ہو، تو پیغمبر نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہو. تمہارا ارادہ تو بس یہی ہے، ہمارے باپ دادے جن بتوں کو خدا بنا کر پوجتے تھے ان کو ہم لوگوں کی زندگیوں سے الگ تھلگ کرنے کا تم لوگوں نے تہیہ کر لیا. ہمارے پرانے باپ دادوں کے دین سے ہم لوگوں کو بدزل کر لیں، ہمارے باپ دادوں سے ہم لوگوں کو بچھڑانے کا تم نے ارادہ کیا. اس کے سوا اور بھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے. بچوں میں، خاندانوں میں، باپ بیٹوں کے اندر دین کی نسبت پر تم پھوٹ اور فتنہ ڈالنے کے لیے ایک اللہ اور ایک نئے دین کی بات کرتے ہو. فاتنا بسلطان مبین، ہم نہیں مانتے، اور جب تک کہ تم ایک مضبوط کھلی دلیل تم ہمارے پاس لے کر نہ آ جاؤ. یہ بات پرانے زمانے سے چلتی ہے. ان لوگوں نے بھی وہی بات کی. پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی تذکرہ سورہ اعراف کے اندر کیا، وہی باتیں ہیں ایک مرتبہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ضمن میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو جس مقصد کے تعلق سے اللہ نے پرانے واقعات کو، پرانے پیغمبروں اور پرانی قوموں کے تذکرے، وہاں کے عذاب، وہاں کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اس کی حکمتوں کو سمجھ کر، سنبھل کر اللہ کرتے جینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب